علیہ السلام صلوات۔ اونچی آواز بولیے گا۔ صلوات احسان سمجھ کے نہیں بلکہ آخرت کا سامان سمجھ کے بلند آواز سے پڑھ دیں۔ اچھا چلیں، جنہوں نے حسن مصطفیٰ پہ پڑھنی ہے وہ چپ رہیں، جنہوں نے آل محمد کی ذات پہ پڑھنی ہے وہ بلند آواز سے پڑھ دیں۔ دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اگر صلوات آپ سب کو زحمت نہیں لگ رہی تو بلند آواز سے پڑھ دیجیے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی گزارش میں کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو یہ جوان جو بیٹھے ہیں یہ ایک ایک قدم آگے آ جائیں۔ بابا جی آپ بیٹھے رہیں، سرکار مرشد آپ بیٹھے رہیں، آپ سرکار ایک ایک قدم آ جائیں۔ پچھلے بھائی جسے مولا غازی سرکار سے پیار ہے ایک ایک قدم آگے آ جائیں۔ آ جاؤ بسم اللہ۔ ادھر آئیں بھیا، ادھر آئیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا التماس دعا ہے رب الارباب کی بارگاہ میں، التجا ہے محمد و آل محمد کے پاک خالق سے کہ جو بھی یہاں اپنے گھروں کا نرم بستر چھوڑ کے گرمی کی اس شدت پہ مٹی پہ آیا بیٹھا ہے، وہ پاک پروردگار اس کا اس پاک فرش پہ آیا قبول فرما۔ میں آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ سب آمین کہیے گا۔ میرا مالک، میرا خالق، جتنے بھی مومن بے روزگار ہیں تو مسبب الاسباب ہے، ان سب کو بہترین رزق عطا فرما۔ جتنے بھی مومن بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ حاضرین مجلس، سامعین مجلس، ذاکرین مجلس اور بانیان مجلس، بالخصوص میرا بہت ہی پیارا بھائی سید حیدر کاظمی صاحب، ان کے والد گرامی، مالک اس خاندان کے بخت بلند کرے، اقبال میں ڈھیروں اضافہ فرما۔ ایک دعا ہے، اگر آپ سب مل کے آمین کہہ دیں تو میرا مالک، میرا خالق، علی ولی اللہ کے ہر زندہ اور مردہ دشمن کو دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اجازت ہے سرکار آپ سب کی؟ پچھلے بھائی آپ کی اجازت ہے میں گفتگو کا آغاز کر سکوں؟ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر عظیم جد و جہد ہے کہ جاہلیت زدہ فرسودہ ذہن صدیوں سے زنگآلود تھے، ان اذہان کو پاک کرنا، صاف کرنا کتنا مشکل کام تھا، لیکن ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعجاز سے ان قلوب کو پاک کیا، اور ایسا پاک کیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ ہمارے رسول نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو کوئی نہ دے سکا،
ہمارے نبی نے آدمی کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، مسلمان کو سلمان بنایا۔ تو جو بولے ہیں ان کا شکریہ۔ مسلمان کو سلمان بنایا، صاحب ایمان کو کل ایمان بنایا، سلامت رہیں۔ ہلاکت کو شہادت بنایا، اسلام کو فطرت بنایا، ایمان کو عادت بنایا، پھر اسی عادت کو عبادت بنایا، سلامت رہیں۔ ہمارا رسول وہ رسول ہے جس نے کسی کو بوزر، کسی کو کمبر، کسی کو حیدر کر دیا، جس کے وجود نے کائنات کو منور کر دیا۔ یہ پہلے ملنگ سے لے کے وہ آخری حلالی تک، مجھے نہیں پتا صبح سے کون کتنا تھکا بیٹھا ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا علی بادشاہ کا فضائل سن کے کس کے سارے دن کی تھکن دور ہو جائے گی۔ ہمارا رسول وہ رسول ہے جس نے اپنی ساری زندگی تحفظ توحید میں گزار دی۔ سرکار جو بولے ہیں ان کا شکریہ۔ مون پور والوں، گرد و نواح والوں، تمہارا شکریہ جتنا اچھا استقبال کیا ہے۔ 63 سال ہمارے نبی کی ظاہری زندگی گزری ہے۔ اچھا اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو یہ بھائی اور یہ 10-15 لوگ میرے ساتھ مل کے ظاہری بول دیں۔ 63 سال ہمارے نبی کی، پچھلے بھائی ایک دفعہ آپ بھی بول دیں، 63 سال ہمارے نبی کی۔ یہ بار بار ظاہری میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم ظہور کے قائل ہیں، وگرنہ سرکار جو نبی کی شان سن کے، نبی کی شان پڑھ کے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، تو ان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جس رسول کا، جس محمد کا براق بھی نازل ہوا ہو، سلامت رہو، وہ محمد ہم جیسا۔ 63 سال ہمارے نبی کی ظاہری زندگی گزری ہے۔ کتب میں لکھا گیا 40 سال بعد نبی نے اعلان نبوت کیا۔ بیدار بیٹھے ہیں سرکار سارے۔ ان 40 سالوں میں نبی ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے سمجھاتے رہے کہ دیکھو وہ ایک ہے، وہ لا ریب ہے، وہ بے عیب ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ جنہوں نے مان لیا وہ مسلمان ہو گئے، جنہوں نے چھوڑ دیا وہ کافر ہو گئے۔ بات ابھی سرکاریاں ختم نہیں ہوئی، یقیناً آپ سب بیدار ہیں، تھوڑا سا اپنا مزاج بلند کیجئے گا۔ 40 سال بعد نبی نے اعلان نبوت کیا۔ نبی نے فرمایا دیکھو جس پروردگار کے دین میں تمہیں لے کے آیا ہوں، میں اسی کا بھیجا گیا ہوں، ہادی بن کے آیا ہوں، ہدایت کرنے آیا ہوں، ہادی بن کے آیا ہوں۔ بیدار بیٹھے ہو؟ ہادی بن کے آیا ہوں، ہدایت کرنے آیا ہوں۔ تم پہ واجب ہے جو میں کہوں اسے مانو، جس سے روکوں اس سے رک جاؤ۔ تم پہ واجب ہے میں جو مانگوں مجھے دو، میں جان مانگوں مجھے جان دو، میں مال مانگوں مجھے مال دو، میں کاغذ مانگوں۔ بھائی سلامت رہو، آباد رہو، حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھیں۔ مجھے کاغذ دو۔ جنہوں نے مان لیا وہ رضی اللہ بنتے گئے، جنہوں نے نبی کی نہیں سنی پھر وہ لعنت اللہ بنتے گئے۔ ہمارے نبی نے کئی بت پرستوں کو حاجی بنا دیا۔ سرکار بیدار بیٹھیے گا، ڈھیر بیدار ہے، تھوڑا سا اور بیدار ہوئیے گا۔ ہمارے نبی نے کئی بت پرستوں کو حاجی بنا دیا، کئی سورج پوجنے والوں کو نمازی بنا دیا۔ لیکن ایمان کے پیمانے پہ اترنے کے لیے ایک امتحان دینا بڑا ضروری تھا۔ کون سا امتحان؟ جب نبی اپنے پہلے اور آخری حج سے واپس آ رہے تھے، اللہ کی آواز آئی میرا محبوب یہی رکنا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ میرا حبیب پہنچا وہ حکم جو میں نے تجھ پر نازل کیا۔ نبی نے پلانوں کا منبر بنا کے
علی کو زینت منبر بنا کے نبی نے کہا یا ایھا الناس الی من کنت مولا، میں کس کس کا مولا؟ زمین نے کہا ہمارا مولا، آسمان نے کہا ہمارا مولا، فرشتوں نے کہا ہمارا مولا، حوروں نے کہا ہمارا مولا، جنات نے کہا ہمارا مولا، یاروں نے کہا ہمارا مولا، غار والوں نے کہا ہمارا مولا۔ جب ہر ایک سے علی کی ولایت کا اقرار لے لیا، نبی نے کہا من کون تو مولا۔ جیو سلامت رہو، من کن تو مولا فہذا۔ اچھا ایک دفعہ پورا موہن پور بولے نا، من کن تو مولا فہذا، فہذا جس جس کا جب جب سے میں مولا، تب تب سے علی مولا۔ بیدار ہو کے کافروں کا مجمع تھا، نبی نے پڑھایا لا الہ الا اللہ، اعلان نبوت کیا، پڑھایا محمد الرسول اللہ، اور جب سب بن گئے رضی اللہ، تب آیا علی جانے والے۔ جیو سلامت، اللہم سلامت رہے سرکار۔ اچھا یار کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے لیے نبی نے پتھر بھی کھائے ہیں؟ بھیا بیدار رہیے گا، لا الہ الا اللہ کے لیے نبی نے پتھر بھی کھائے ہیں، کافروں کے بچوں سے کھجوروں کی گٹھلیاں بھی کھائی ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ پہ دین مکمل نہیں ہوا، ہجرت کرنی پڑی، لا الہ الا اللہ پہ دین مکمل نہیں ہوا، محمد الرسول اللہ پہ دین مکمل نہیں ہوا۔ لیکن خم کے میدان میں اللہ کی آواز آئی الیوم اکملت لکم دین، الیوم اکملت۔ مولوی کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس علی کے بغیر نبی کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ سلامت رہے سر۔ اچھا میں اکثر سوچتا ہوں سرکار کہ جب نبی نے لا الہ الا اللہ پڑھایا، نبی تبھی محمد رسول اللہ پڑھا دیں، یا آپ لوگوں میں سے بھی کسی نہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ جب محمد رسول اللہ پڑھایا تبھی علی ولی اللہ پڑھا دیں؟ اچھا جنہوں نے ماننا ہے انہوں نے ماننا ہی ہے، اور جن نامرادوں نے نہیں ماننا انہوں نے بالکل نہیں ماننا۔ بیدار بیٹھے ہیں سرکار۔ یہ بات مجھے سمجھ آئی سرکار بچوں کے سکول سے۔ یہ بچے آگے بیٹھے ہیں نا، ایک تو سو رہا ہے، ریسٹ کرنے دیں، کوئی بات نہیں۔ یہ بچہ سکول جب جائے گا نا سرکار بادشاہ، یہ جب بچہ سکول جائے گا، کوئی بھی آپ لوگوں کے گھروں میں بچے سکول جاتے ہیں، جب بچہ سکول جاتا ہے تو اس کے 3 طرح کے امتحان ہوتے ہیں۔ پہلا وہ امتحان ہوتا ہے جو ہر دوسرے تیسرے دن ہوتا ہے، بیدار بیٹھیے گا۔ دوسرا وہ امتحان ہوتا ہے جو مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے، اور تیسرا وہ بڑا امتحان ہوتا ہے جو سال میں صرف 1 دفعہ ہوتا ہے۔ نہیں آپ توجہ نہیں کر رہے، میں تھوڑی سی وضاحت اس چیز کی کر دوں۔ یہ جو پہلا امتحان ہوتا ہے نا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بچہ دوسرے امتحان میں بیٹھنے کے قابل ہو جائے، اور یہ دوسرا امتحان اس لیے ہوتا ہے سرکار کہ بچہ تیسرے امتحان میں بیٹھنے کے قابل ہو جائے۔ اب مجھے نہیں پتا کون کتنا بیدار بیٹھا ہے، اگر بچہ اس تیسرے امتحان میں فیل ہو جائے، پہلے دونوں ضائع، بچہ اگر اس تیسرے بڑے امتحان میں فیل ہو جائے، پہلے دونوں ضائع۔ نبی نے بھی پہلے لا الہ الا اللہ اس لیے پڑھایا کہ بندے محمد الرسول اللہ پڑھنے کے قابل ہو جائیں، پھر محمد الرسول اللہ اس لیے پڑھایا کہ بندے علی ولی اللہ پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ مولوی اگر تیرا ولایت والا امتحان پاس نہیں، نہ تیری توحید قبول، نہ تیری رسالت قبول۔ جیو جیو سرکار۔ اچھا اتنا مجمع، اتنی کم آواز، وہ بھی علی کے نام پہ، بلند آواز سے حیدری۔
اچھا لوگ سوچیں گے شاید یہ خود ساختہ پڑھ کے چلا گیا. سرکار مولا کی قسم یہاں سے گاڑی جاتے کو 2 منٹ لگیں گے مجھے گاڑی میں بیٹھتے. کسی کو حوالہ چاہیے ہو مانگ لیجئے گا، لیکن دوں گا تب جب وہ مانگے گا. میں بھی تو دیکھوں علی کے فضائل سے کس کس کو کتنی کتنی تکلیف ہوتی. نبی فرماتے ہیں سرکار یا علی آپ کا مخالف کافر ہے، اس کی نہ پہلی گواہی قبول ہے، اس کی نہ دوسری گواہی قبول ہے. اب ان 3 اطاعتوں کا قرآن اور سنت سے اقرار لازم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. لیکن ایمان کے پیمانے پہ اترنے کے لیے سرکار توجہ، ازداد ایمان کو ترک کرنا پڑے گا. اب ایمان کی کتنی ضدیں ہیں، اب مجھے نہیں پتا کون کتنا لطف لے گا. ایمان کی 3 ضدیں ہیں. آسان کر دوں سرکار تھوڑا سا، آپ مسکرا گئے ہیں کچھ پریشان دیکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے تھوڑا سا آسان کر دوں. ایک ایمان کی 3 ضدیں، ایک سچا ہے 3 جھوٹے ہیں. چلیں ابھی مجھے تسلی نہیں ہوئی. ابھی ایک اور چلیں تھوڑا سا اور آسان کر دیں. ایک کو تھامنا ہے 3 کو چھوڑنا ہے. سلامت رہیں سرکار، آباد میں. ایمان کی کتنی زندے ہیں؟ شرک، کفر اور نفاق. نفاق کہتے ہیں منافقت کو. شرک کیا ہے سرکار؟ شرک کیسے دور ہوگا؟ یہ بزرگ چہرے میرے سامنے اتنے خوبصورت انداز سے داد دے رہے ہیں. یہ 8-10 بندے میرے لیے کافی ہیں، لیکن جنہوں نے بولنا ہے انہوں نے حسن مصطفیٰ کے لیے نہیں بولنا. آج تم علی کے لیے بولو گے، کل قبر میں علی تمہارے لیے بولے گا. سلامت رہیں سرکار. کفر، شرک، نفاق. اب شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کیسے دور ہوگا؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی الوہیت میں، رب کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا. ٹھیک ہے، اگر کوئی کرے گا تو مشرک ہوگا. اب شرک دور ہوگا لا الہ الا اللہ سے. شرک دور ہو گیا. اب آ گیا کفر. سورہ رعد میں اللہ نے ایک اشارہ دیا ہے. سورہ رعد میں اللہ فرماتا ہے میرا حبیب یہ کافر تجھے میرا رسول نہیں مانتے. اس کا مطلب کفر دور ہوگا محمد رسول اللہ سے. اور یقیناً یہ خاموشی نہیں، یہ توجہ ہی ہے منبر کی جانب. آگے تھوڑا سا ذرا بیدار ہوئیے گا. آگے آ گیا نفاق، منافقت. اب قرآن میں کوئی سورہ منافقون بھی تو آئی ہے نا. مالک ڈھیروں درجات بلند فرمائے. قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل علیہ اللہ مقام. میری ایک نہیں 1000 نسلوں کے لیے فخر ہے کہ میں ان کے خاندان سے ہوں. میری کئی نسلوں کے لیے فخر. یہ پاک سیدہ کا ان پہ خاص طرز تھا سرکار. پچھلے بھائی یہ ان پہ خاص سیدہ کا طرز تھا کہ ابھی سوال ختم نہیں ہوتا تھا قبلہ کا جواب شروع ہو جاتا تھا. قبلہ مبلغ اعظم سے دوران مناظرہ جب قبلہ نے 3-4 آیات مولا علی علیہ السلام کی شان میں پڑھی، سامنے بیٹھا مولوی کانپ گیا. اس نے کہا مولوی اسماعیل سارا قرآن تیرے علی تے ہی اترے ہے. پچھلے بھائی سرکار اب بس 2 منٹ بعد نعرے کا جواب دے دیا کریں، کافی ہے. کہا سارا قرآن تیرے علی تے ہی اترے ہے. قبلہ نے فرمایا نہیں تواڈے پیراں تے بھی اترے ہے. اب وہ مولوی چوڑا ہو گیا. اس نے کہا مولوی اسماعیل. مجمع ایسے جیسے آپ چپ بیٹھے ہیں پچھلے بھائی، مجمع چپ ہو گیا. انہوں نے کہا بندہ شیعہ ہے، شیعہ مولوی ہے، شیعہ مناظر ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کے پیروں پہ بھی سورہ نازل ہوئی ہے. اب وہ جو مولوی سامنے بیٹھا تھا وہ اور چوڑا ہو گیا. اس نے اپنے ویسٹ کوٹ کے بٹن سیدھے کیے اور سیدھے کر کے کہا مولوی اسماعیل انہیں بتا میرے پیروں پہ بھی سورہ آئی ہے. قبلہ نے کہا بالکل آئی ہے، میں کم مکرا ہوں، آئی ہے. اس نے کہا چل مولوی اسماعیل ان شیعوں کو بتا میرے پیروں پہ بھی سورہ آئی ہے. قبلہ نے فرمایا بالکل آئی ہے. وہ کہتا کون سی؟ قبلہ نے فرمایا سورہ منافقون. سلامت رہی بھائی، سلامت رہیں آپ پاک سیدہ آپ کو سلام. اتنی گرمی میں اتنی ذات بڑی ہوتی ہے. اسی طرح نا سرکار ہمارے ایک خطیب
ممبر کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ میرے مولا علی نے فرمایا سلونی سلونی کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. تو ایک سامنے سے منکر گزر رہا تھا, اس نے اسی طرح سنا, اس نے کہا یہ کون سا بڑا دعویٰ ہے, یہ تو میں کر دوں گا. کل وہ مسجد پہ گیا, مسجد میں جا کے اس نے مائک سیدھا کیا, اس نے کہا جی جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. بغض ہے نا علی کا. انہوں نے کہا جو پوچھنا چاہتے. وہ سامنے سے ایک ملنگ گزر رہا تھا, ملنگ آ گیا, اس نے کہا تجھے پتہ نہیں تو نے میرے مولا والا دعویٰ کیا ہے. وہ مولوی کہتا ہے میں بھی سلونی سلونی کہہ سکتا ہوں, تو پوچھ جو پوچھنا ہے. اب وہ ملنگ ذرا پیڑا تھا, ملنگ طبیعتاً پھر معرفت والے ہوتے ہیں نا سرکار. وہ ملنگ آگے بڑھا, اس نے کہا جو پوچھنا چاہتا ہوں پوچھ لو. اس نے کہا ہاں جو پوچھنا چاہتا. مولوی اوپر, بندے بیٹھے ہوئے. وہ ملنگ آگے جا کہتا مولوی چل بتا جوتا ہوتا ہے کہ جوتی ہوتی ہے. اب جب مولوی صاحب تھڑک گئے, مولوی صاحب کو سمجھ نہ آئی میں کیا کروں. مولوی نے اشارہ کیا وہ ملنگ بیٹھ جا. انہوں نے کہا نہیں مولوی, تو نے رکھا ہے علی سے بغض. اب میرا تو ایک چھوٹا سا سوال ہے, بتا جوتا ہوتا ہے کہ جوتی ہوتی. وہ کہتا ہوں ملنگ بہ جا, جے زور نہ پئے تے جوتا تے جے ہولی پئے تے جوتی. مولا آپ کو سلامت یا. اب سرکار قرآن میں کوئی سورہ منافقون بھی نازل ہوئی ہے. سورہ منافقون میں اللہ نے منافقوں کی ایک نشانی بتائی ہے. اللہ فرماتا ہے میرا حبیب یہ تیرے پاس آ کے قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, ہم تیری رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں, لیکن میرا حبیب یہ جو لوگ ہیں نا یہ منافق جھوٹے ہیں. اس کا مطلب لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا, سچے نہیں بنے. آمتاً توجہ, محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا, سچے نہیں بنے. اس کا مطلب کوئی گواہی ایسی ہے جس کے اقرار کے بعد بندہ سچا ہوتا ہے. اچھا یہ جو منافق ہوتا ہے نا یہ مومن کا ہم رنگ ہوتا ہے. ہم رنگ میں اب آپ کو کیسے سمجھاؤں. سبز پتوں میں چھپا ہوا سبز طوطا. اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون. اچھا انہوں نے کہہ دیا طوطا, او طوطا نہیں, پرندہ طوطا. پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. شاید ہمیں بھی نہ پتہ چلتا, لیکن ہمیں بتانے والے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہے. وہ فرماتے کننا نعرف المنافقین زمن النبی ببغض علی ابن ابی طالب. ہم نبی کی بزم میں مومن اور منافق کی پہچان کرنا چاہتے تو علی کا نام لیتے. جس کا چہرہ کھل جاتا وہ مومن, جس کا اتر جاتا پکا پیٹا کنفرم لعنتی. چلے علامہ آپ سلام. اب ان تینوں گواہیوں کا اقرار ہو گیا سرکار, ان تینوں گواہیوں کا اقرار ہو گیا, جنت مل جائے گی سرکار. توجہ ممبر کی جانب, جنت مل جائے گی. جنت اتنی آسان نہیں جتنی مولوی نے بنا کے دی ہے. بلکہ پچھلے ہمارا ایک چینل ہے بول ٹی وی, یہ اکثر کوئی نہ کوئی شرارت کرتے رہتے ہیں. اس نے بٹھایا مولوی کو اور سوال کر دیا جی ہمارے پاس اعمال کم ہوں گے تو ہم کیا کریں گے. وہ مولوی قربانی کے عام چل رہے تھے. وہ مولوی نے کہا کہ اگر ہمارے اعمال کم ہوں گے تو ہم پل صراط پہ کھڑے ہوں گے نا. جب اب یہ پل صراط جو ہم یہ موہن پور والا پل کراس کر کے ہیں ایسا پل نہیں ہے. یہ بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے اور آگ سے زیادہ گرم ہے. نہ اس کے کوئی دائیں سہارا ہے نہ اس کے کوئی بائیں سہارا ہے.
وہ مولوی بول چینل پہ بیٹھ کے تھے کہ جب ہمارے اعمال کم ہوں گے تو پھر ہم ان بکروں کو بلائیں گے جو ہم نے ذبح کیے ہوں گے. بس ایک سیکنڈ کا ایک جملہ دے کے میں نکلنے لگا ہوں. وہ مولوی کہتا ہے پھر ہم دمبوں کو ان بکروں کو بلائیں گے جو ہم نے ذبح کیے ہوں گے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے مولوی شروع سے بکروں کا سہارا ہی کیوں ڈھونڈتا ہے. سلامت رہے سرکار. یہ بڑا نقصان کر دیتے ہیں سرکار بکرے. ہے تو حلال جانور لیکن پچھلے دنوں ایک نا جگہ ہے ہماری پہاڑی علاقہ ہے گرمالہ والی سائڈ پہ جائیں. گرمالہ ایک جگہ ہے وہاں مجلس اعزا میں نے پڑھنی تھی سرکار. تو آئیں بسم اللہ. آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. حیدر شاہ جی آپ بھی آ جائیں آ جائیں بسم اللہ. آؤ آؤ میرا بڑا سونا ویر ہے. آؤ. اللہ اکبر. آؤ بابا بہت بسم اللہ. یا علیہ السلام. سرکار حیدر شاہ جی یہ ہے نا اکثر بڑا نقصان کرتا. اور ممبر تو خود ایک قسم ہوتا ہے. اس کے اوپر کھڑا ہو جانا ہی ایک قسم ہے. اب اس پہ کھڑا ہو کے بندہ قسم کھائے تو کچھ ایسے مناسب نہیں. لیکن پھر بھی آپ یقین کر لیں وہ گرمالہ محسن بھائی جانتے ہوں گے گجر خان کے پاس ایک جگہ گرمالہ. وہاں مجلس اعزا میں پڑھنے گیا تو رستے میں نا پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا انہوں نے باغ بنایا ہوا تھا. اللہ کی طرف سے ایسے ہوا کہ مجھے باغ کے باہر رکنا پڑ گیا. گاڑی سے میں اترتے میں ایسے ہاتھ کھولے تو سامنے ایک بورڈ لگا تھا. میں کہا جی اپنے اپنے بکروں کو سنبھال کے رکھیں. میں کہا یار یہ کیا معاملہ ہے ادھر بکروں کو سنبھال کے رکھیں. اگلا اس نے لکھا کہ اپنے اپنے بکروں کو سنبھال کے رکھیں. پہلے بھی ایک بکرا پورا باغ کھا گیا تھا. کتنی محنت سے بنتے ہیں یہ باغ. اگر جانور کھا جائے تو بڑا دکھ ہوتا ہے سرکار. پاک سیدہ آپ کو سلامت رکھیں آباد رہیں. تو یہ منافقت دور ہو گئی. لیکن ابھی بندہ ایمان کے پیمانے پہ پورا نہیں اترا. کیوں؟ کیونکہ صرف ان 3 گواہیوں کا اقرار کر لینا ہی جنت نہیں. کوئی کچھ نہیں ہوتا سرکار. اب ادھر ممبر کی جانب رکھیں خیر ہے. وہ ٹی وی والا بندہ بیٹھ کے کہتا ہے بات ذہن میں سرکار سبھی کے. وہ بول چینل پہ بندہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ جب ہم پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو ہم ان بکروں کو بلائیں گے. بکرے بلانے پہ آ جاتے ہیں ویسے؟ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتہ, نہ میں نے رکھے نہ مجھے پتہ. تو ہم ان بکروں پہ بیٹھ کے دمبوں پہ بیٹھ کے پل صراط سے گزریں گے. ایک دفعہ ایمان سے بتاؤ اتنا سا بکرا اتنا سا دمبا اتنا بڑا مولوی پل صراط سے گزرنے لگے گا. سامنے بیٹھا ہو اصحاب کاف کا کتا. سلامت رہو. جنت بھی گئی بکرا بھی گیا اور مولوی بھی گیا. وہ مولوی بکروں کے سہارے چھوڑ وہ سہارا ڈھونڈ جو نبی نے بتائے بھی ہیں. بازو بلند کر کے دکھائے. نبی فرماتے ہیں انی تارکو فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وعطرت اہل بیتی. جب پل صراط سے گزرنے لگو ایک ہاتھ میں آل تھامنا ایک ہاتھ میں قرآن تھامنا. دائیں گرو گے قرآن بچائے گا, بائیں گرو گے علی بچائے. جیو یا علی سے پاک سیدہ آپ کو سلامت. ان 3 گواہیوں کا صرف اقرار ہی ضروری نہیں, ان پہ قائم رہنا بھی اتنا ضروری ہے. اور جو علی کی ولایت کا اقرار کر کے پھر مکر جائے پھر وہ منکر نہیں وہ غدار ہوتا ہے. پردے میں میری مائیں بہنیں موجود ہیں. میں ہاتھ باندھ رہا ہوں آپ سب کے سامنے بھی, ان ماؤں بہنوں کے سامنے بھی. میرا پیغام ہے آپ سب کے لیے. بچے کی پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے نا وہ ماں کی گود ہوتی ہے. ماں نیک ہوگی بیٹا نیک ہوگا. ماں آوارہ ہوگی بیٹا علی سے بغض رکھے گا. یہ میرا پیغام ہے آپ سب کے لیے. اپنے بچوں کو گودوں میں ہی علی کی ولایت کا درس دو. انہیں سمجھا دو بیٹا علی علی ہوتا ہے. اپنے بچوں کو سمجھا دو بیٹا زندگی پوری میں
تین چیزوں پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا. کون سی؟ علی کی ولا، حسین کی عزا اور دشمن زہرا پہ تبرہ. انہیں سمجھا دو، پاس بلا کے، پاس بٹھا کے انہیں ایک دفعہ ضرور بتانا کہ بیٹا تیری بی بی کتنی دیر کھڑی رہی ہے. جنہوں نے ہائے بلند کی ہے پاک سیدہ تمہیں سلامت رکھے. میں ایک جملہ پڑھوں، فضائل تم نے جیسے سنا، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ عزاداری کے ایام ہے. کوشش کرنا جب مصائب پڑھا جائے، جو شیعہ ہو وہ سینے پہ ہاتھ لے آنا، جو اہل سنت کوئی بیٹھا ہے تو ہائے ضرور کرنا. ماں بھی دربار میں گئی، بیٹی بھی دربار میں گئی. ماں بھی دربار میں گئی، بیٹی بھی دربار میں گئی. فرق پتہ کیا ہے؟ جب ماں دربار میں گئی نا تو پہلے دربار گئی پھر زخمی ہوئی، لیکن جب بیٹی گئی پہلے زخمی ہوئی پھر دربار میں گئی. سہل ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں شام میں پہنچا، شام کے صدر دروازے سے میں داخل ہوا، ہائے ضرور کرنا علی کی بیٹی کے غربت کے دن ہے. کہتا ہے جب میں داخل ہوا نا، ایک اجڑا ہوا قافلہ سامنے کھڑا تھا، اونٹوں پہ پالان نہیں رکھے گئے تھے، اجڑا ہوا قافلہ سے میرے سامنے کھڑا تھا. میں نے دیکھ کے کہا اللہ جانے کس غریب کا قافلہ ہے. سہل کہتا ہے اتنی دیر میں نا مجھے پیچھے سے آواز آئی سہل. سہل کہتا ہے میں بھاگ کے گیا، ہائے ضرور کرنا. میں نے کہا کون ہے بی بی؟ وہ بی بی کہتی ہے میں عبداللہ بن عمیر کی زوجہ ہوں. سہل ایک دفعہ تو میرا مہمان بنا تھا، سہل میں نے تیری بڑی خدمت کی تھی. وہ کہتا ہے بی بی میرے لیے حکم. وہ بی بی رو کے کہتی ہے میری چھوڑ، وہ جو پہلا اونٹ ہے نا اس پہ عباس کی بہن بیٹھی ہے. سہل کہتا ہے میں بھاگ کے اونٹ کے قریب آیا، اونٹ کے پاؤں کے اوپر ہاتھ رکھ کے میں نے کہا سیدہ عباس کہاں ہے؟ وہ بی بی فرماتی ہے، سیدہ زینب کہتی ہے سہل میں بڑی پردادار ماں کی بیٹی ہوں، سہل کہیں سے چادر ملے تو مجھے لا دے. سہل کہتا ہے میں نے بازار پھرنا شروع کیا، بھاگنا شروع کیا، اب ہو سکے تو ماتم ضرور کرنا. سہل کہتا ہے میں نے بازاروں میں بھاگنا شروع کیا، 3 چادریں اکٹھی کی کر کے سیدہ کے محمل پہ رکھی. جیسے ہی علی کی بیٹی کی سر پہ چادر آئی، ادھر شمر نے آواز دی جتنی جلدی ہو سکے علی کی بیٹی کے سر سے چادر کھینچ لو. ان ظالموں نے نیزے اٹھائے، مجھے علم عباس کی قسم انہوں نے نیزوں سے چادریں نہیں اتاری، انہوں نے نیزے علی کی بیٹی کے سر میں مارنا شروع کیے. جعلکم اللہ من الباقین.